عزیز طلبہ، میں ڈاکٹر نور فاطمہ آپ کے روبرو ہوں۔ آج جو ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کا تعارف۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ بہت بڑے شاعر اور مفکر، فلسفی، پیغامبر۔ تو اس طرح سے تو ہم اقبال کی جو زندگی ہے اس سے متعلق جو اہم معلومات ہیں آج اس کے بارے میں بہت دلچسپ گفتگو کروں گی اور یہ بتاؤں گی آپ کو کہ علامہ اقبال کی زندگی میں ان کے اردو جو مجموعے ہیں وہ کس طرح سے شائع ہوئے ہیں۔ تو آئیے علامہ اقبال کا تعارف جانتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے آباء و اجداد نے 17ویں صدی میں اسلام قبول کیا اور اسی زمانے میں کشمیر سے ہجرت کر کے ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ اب عزیز طلبہ، جو اقبال کے آباء و اجداد یعنی کہ جو ان کے بزرگ تھے تو وہ کہاں 17ویں صدی میں، قریباً اب 21ویں صدی چل رہی ہے، یہ 4 صدیوں کے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تب وہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے اور سیالکوٹ میں جا کر کے بس گئے تھے۔ تو اقبال جو ہے وہ کشمیر کا جو خاندان ہے اس کا شمار کشمیر کے باعزت پنڈتوں میں کیا جاتا ہے۔ اقبال سیالکوٹ پنجاب میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ تو اقبال کی جو صحیح پیدائش کا سن ہے وہ 9 نومبر 1877 ہے۔ تو علامہ اقبال کے جو والد ہیں نور محمد، اپنے شہر میں مطلب اپنے دل و دماغ کی پاکیزگی کی وجہ سے قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ حالانکہ وہ صاحب دولت نہیں تھے لیکن ابتدا سے ہی ان کے مزاج میں تصوف کا رنگ رچا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اقبال کے یہاں بھی یہ رنگ شروع سے ہی ملتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اقبال کے جو والد صاحب تھے ان کا نام نور محمد تھا اور وہ صوفی قسم کے آدمی تھے اور تصوف کے حامی تھے۔ تو اقبال کی شخصیت پر اپنے والدین کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ اقبال کو اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی، جس کا ثبوت ان کی وفات پر لکھا گیا مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں ہے۔ دیکھیں، علامہ اقبال کا جو پہلا مجموعہ ہے بانگ درا، اس میں اقبال نے اپنی والدہ کے اوپر، کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے اوپر ایک مرثیہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو بانگ درا میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیے اپنی والدہ کے بارے میں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ انجم کہتے ہیں ستارے کو، یعنی کہ میں ہم قسمت ستارے کی طرح میں چمکنے لگا۔ کس کے؟ ماں کی نے اس کی جو پرورش کی، جو تربیت دی، اس کی وجہ سے میں اس لائق ہوا۔ گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے جو بزرگ تھے گھر میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ ان کا بھی جو عزت تھی اس میں اضافہ ہوا۔ مطلب اپنی ماں کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مرثیہ ہے، تو میں نے یہاں پہ صرف ایک شعر پڑھا ہے۔ اگر آپ اس کو اور تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بانگ درا میں ان کا اصل جو ٹیکسٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب سے شروع ہوئی۔ پہلے نا اسکول میں جاتے تھے، اسکول اس طرح سے نہیں ہوتے تھے بلکہ مدرسہ ہوتا تھا، وہاں مولوی سے پڑھا کرتے تھے پہلے۔ تو انہوں نے 5ویں جماعت کا امتحان وظیفہ لے کر پاس کیا۔ مولوی میر حسن کی درسگاہ قدیم طرز تعلیم کا نہایت عمدہ مرکز تھا۔ مولوی میر حسن کو عربی اور فارسی زبانوں پر قدرت حاصل تھی اور ان کو عربی، ایرانی اور اردو کے شعراء کے ان گنت اشعار یاد تھے۔ میر حسن کی تربیت سے بچپن میں ہی اقبال کی طبیعت میں شاعری کا ذوق اور زبان کا بالیدہ شعور پیدا ہو گیا۔ بالیدہ کہتے ہیں مطلب رچا ہوا اچھا شعور۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ میں یہ بتا رہی ہوں آپ سے طلبہ کہ علامہ اقبال کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ بالکل اسی طرح سے ہوئی جس طرح پہلے ہوتی تھی روایت کے مطابق مکتب سے، اور انہوں نے میر حسن جو ہے ان سے تعلیم حاصل کی تھی اور عربی اور فارسی کے وہ بہت اچھے استاد تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی اقبال کو بھی فارسی اور عربی جو زبان کا ذوق تھا اور ان کا شعور ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔
اور آخر تک یہ آپ دیکھتے ہیں ان کے کلام میں جب ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں کہ یہ ذوق جو تھا وہ بدستور قائم رہا، اور وہ اپنے میر حسن سے، اپنے استاد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ جا رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے التجائے مسافر کے نام سے ایک نظم بھی پڑھی تھی، جس میں اپنے استاد کے لیے بے پناہ محبت اور ان کے جوہر علم، یعنی علم کے جو جوہر، علم کی جو صلاحیت تھی ان کے یہاں، جو لیاقت تھی، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور میر حسن کے ساتھ اقبال کی یہ عقیدت مندی جو ہے وہ تمام عمر قائم رہی، زندگی بھر۔ تو اس کے بعد جو تھے اقبال اسکاچ مشن کالج یعنی سیالکوٹ سے FA پاس کر کے لاہور آ گئے، اور گورنمنٹ کالج لاہور کے BA میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ 1897 میں اقبال نے BA میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور 2 طلائی تمغے، طلائی کہتے ہیں یعنی کہ سونے کے تمغے کے ساتھ وظیفہ بھی حاصل کیا۔ تو اقبال جو تھے چونکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے، تو اب انہوں نے یعنی کہ گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ان کو اسکالرشپ بھی ملنے لگی، وظیفہ بھی مل رہا تھا۔ پھر اقبال نے جو تھے وہ MA میں فلسفہ یعنی کہ فلسفی میں داخلہ لے لیا۔ تو اس وقت جو ہے ٹامس آرنلڈ وہاں پر پنجاب کالج میں فلسفے کے بڑے پروفیسر تھے، یعنی کہ فلسفی کے بڑے پروفیسر تھے۔ تو انہوں نے جب اقبال کی جو قابلیت کو دیکھا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اقبال کو مطلب اپنی شاگردی سے ترقی دے کر اپنے دوستوں میں شمار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک جگہ میں جب پڑھ رہی تھی تو پروفیسر آرنلڈ نے لکھا ہے کہ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، یعنی کہ اقبال سے وہ بہت متاثر تھے، ان کی لیاقت سے، ان کی قابلیت سے۔ تو اس کے بعد 1899 میں اقبال نے MA کی ڈگری حاصل کی، اور کلاس میں جو ہے وہ انہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا، اول آئے، جس کی وجہ سے پھر ان کو گولڈ میڈل دیا گیا۔ اور MA کی ڈگری لینے کے بعد اقبال جو تھے وہ اورینٹیل کالج لاہور میں تاریخ یعنی کہ ہسٹری اور فلسفہ فلسفی کی پروفیسری ان کو مل گئی۔ اب وہ پڑھانے لگے، MA کے فوراً کرنے کے بعد ان کو جاب مل گئی، وہاں نوکری مل گئی، اور کچھ مدت کے بعد ہی اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہو گئے۔ تو اسی زمانے میں اقبال نے معاشیات، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکنامکس کے موضوع پر ایک کتاب علم الاقتصاد کے عنوان سے بھی لکھی تھی۔ یہ اقبال کی ایک نثر میں کتاب ہے جو انہوں نے معاشیات کے موضوع پر لکھی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے 1903 میں لکھی تھی علم الاقتصاد کے نام سے۔ تو اقبال چونکہ ابتدا سے ہی ان کو علم کا کافی شوق تھا، اور جیسے جیسے وہ علمی جو منازل طے کر رہے تھے ان کا ذوق اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ 1905 میں اقبال انگلستان یعنی کہ یورپ چلے گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اتفاق سے ان کو وہاں اچھے اچھے رہنما بھی مل گئے۔ جیسے وہاں ان کا بڑے بڑے اہل علم سے سابقہ پڑا، وہاں پر اقبال کی ملاقات میکٹی گریڈ سے ہوئی، براؤن سے ہوئی، نکلسن سے ہوئی، سارمی وغیرہ سے ہوئی، اور اقبال نے جرمنی کی جو میونخ یونیورسٹی ہے وہاں سے PhD اپنی مکمل کی۔ تو ان کی جو PhD کا عنوان تھا وہ ہے ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، اور انگریزی میں اگر ہم اس کو کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ تو اس موضوع پر اقبال نے PhD کی ڈگری حاصل کی، اور پھر اس کے بعد وہ جرمنی سے لندن آ گئے، اور وہاں پر اسکول آف پولیٹیکل سائنس میں وہ داخل ہو گئے، اور وہاں سے فراغت پانے کے بعد لندن میں ہی اقبال نے بیرسٹری یعنی کہ وکالت کا امتحان پاس کیا۔ اور اسی زمانے میں جب اقبال یورپ میں تھے تو انہوں نے اسلام پر 6 لیکچرز بھی دیے۔ دراصل ان لیکچر کی دھوم اتنی زیادہ تھی کہ ہندوستان میں بھی لوگ اقبال کو جاننے لگے۔ تو 1900 اب آپ یہ دیکھیے عزیز طلبہ کہ محض 3 برس کے عرصے میں 1905 میں اقبال یورپ گئے، 1908 میں وہ واپس آ گئے، اور 3 سال میں اقبال لندن آف اسکول سے بیرسٹر کی ڈگری بھی لے کر کے آئے، یعنی وکالت کی ڈگری لے کر کے آئے، اور انہوں نے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی محض 3 سال میں، اور وہاں رہ کر کے انہوں نے فرینچ اور جرمنی اور یہ زبان بھی انہوں نے سیکھی۔ تو اقبال کو چونکہ بہت زیادہ زبانیں آتی تھیں، ان کو ہندی، فارسی، عربی، فرینچ، جرمنی، انگریزی، پنجابی، سنسکرت، تو کافی زبانیں ان کو آتی تھیں۔
تو 1908 میں جب اقبال جو تھے وہ 3 سال کے بعد بے حد کامیاب ہو کر کے ہندوستان واپس آئے، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ ڈگری انہوں نے لے لی، تو ان کو مطلب شوق تھا بہت زیادہ۔ تو اقبال یورپ سے واپسی کے بعد کچھ وقت تک گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر کے منصب پر فائز رہے، مگر اس ملازمت سے انہوں نے بہت جلدی اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ اب وجہ کیا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے یہ ملازمت چھوڑ دی تھی، یہ نوکری، اور وکالت کا پیشہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ بیرسٹر آف لاء کی ڈگری لے کر کے آئے تھے لندن آف اسکول سے، تو انہوں نے اپنا وکالت کا پیشہ شروع کر دیا۔ مگر وکالت میں بھی ان کو کوئی خاص اس طرح کی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ، کیونکہ اس میں بہت بولا جاتا ہے کہ اس سے مجھے وکالت کے پیشے سے ذرا غلامانہ سیاست کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور وہ لیکن اب آمدنی کے لیے، یعنی کہ اپنے گھر خرچ کے لیے تو چاہیے کچھ نہ کچھ، تو وہ ایک ذریعہ تھا اس کا وکالت۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو 1934 میں، کیونکہ 1938 میں اقبال کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن 1934 میں اقبال جب بیمار ہو گئے تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی، اپنی وکالت کا پیشہ بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ اقبال کی شاعری کا اگر ہم ان کی شاعری پڑھیں یا ان کے مجموعوں کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیاست سے متعلق ہے، یعنی کہ اس میں سیاسی نظمیں ہیں۔ لیکن ابھی اقبال جو تھے وہ خود کو اس طرح سیاسی کاموں میں مطلب انہوں نے نہیں الجھایا تھا، بلکہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ اپنی شاعری کے ذریعے، یعنی کہ اشعار کے پردے میں اپنے خیالات دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ لیکن 1926 میں مطلب اقبال کے جو دوست احباب تھے اور لوگ، انہوں نے یہ ان سے اصرار کرنا شروع کیا کہ اگر آپ کونسل کے ممبر بن جائیں گے تو مطلب بہت سارے کام ایسے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے اصرار کرنے کی وجہ سے اقبال نے 1926 میں لاہور سے جو ہے وہ کونسل کا ایک انتخابات کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اس کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن اور پھر چونکہ اب وہ کونسل کے ممبر بن گئے تھے اور الیکشن میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، تو اب یہ ہوا کہ مطلب اقبال جو سیاسی کاموں سے خود کو دور رکھتے تھے، اب تھوڑی تھوڑی دلچسپی جو ہے وہاں پر لینے لگے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا۔ لیکن اقبال کو یہ بہت جلدی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ محض ایک کونسل کا ممبر بن کر کے بہت سارے کام ان کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے، اور اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ اسی لیے جب اقبال، لوگوں کو جو توقعات تھی اقبال سے کہ یہ کچھ ہمارے لیے کچھ مفید کام کریں گے، وہ ان کی امیدوں پر کھرا نہیں اتر پائے۔ تو 1928 میں اقبال کو مدراس جو ہے لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا گیا، یعنی بلایا گیا، اور جب وہ مدراس پہنچے تو ان کا بہت شاندار اور زوردار استقبال ہوا۔ پھر وہ وہاں سے میسور گئے اور میسور سے حیدرآباد تشریف لے کر کے گئے۔ تو مدراس میں اقبال نے انگریزی زبان میں 6 لیکچرز دیے، اور ان لیکچرز میں انہوں نے اسلام سے متعلق بہت مفید اور کارآمد باتیں بتائیں۔ اور 1930 میں اقبال نے جو پرانی جو انجمن مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کی صدارت بھی کی، اور اقبال کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا، اور جو انہوں نے صدارتی تقریر کی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے پنجاب جو ہے اس کی سرحد وہ بلوچستان اور سندھ کو ملا کر، یعنی کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو جھگڑے ابھی آپس میں چل رہے ہیں، جو ہندو اور مسلمانوں کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اگر ہم پنجاب کی جو سرحد ہے، بلوچستان ہے اور سندھ ہے، اس کو ملا کر کے ایک علیحدہ حکومت قائم کر دیں گے تو شاید یہ جھگڑے خود بخود مٹ جائیں گے، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ تو 1931 میں اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کی غرض سے، کیونکہ ہندوستانی حکومت نے ان کو بھیجا تھا یورپ، تو وہ وہاں چلے گئے۔ تو وہاں سے جو واپسی پر اقبال نے وہ سفر کیا، اسپین گئے، وہ اٹلی گئے اور فلسطین گئے، اور جب وہ ہندوستان واپس آئے تو یہ سفر ایسا تھا کہ جس نے اقبال کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا، اور بال جبریل جو ان کا دوسرا مجموعہ ہے شعری، اس کی بیشتر جو نظمیں ہیں ہمیں اس کی گونج سنائی دیتی ہے، جیسے مسجد قرطبہ جو کہ فن کا بہترین نمونہ ہے، وہ اسپین کے سفر کے دوران ہی لکھی گئی۔ تو اقبال کے دل پر جو وہاں کے جو ہمارے اسلامی عہد کے جو آثار اور جو کھنڈرات، وہاں پر جو عمارتیں تھیں، ان کا بہت گہرا اثر پڑا، اور انہوں نے صرف مسجد قرطبہ ہی نہیں بلکہ اس کے بھی مطلب کافی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں بال جبریل میں۔
تو ان نظموں کو پڑھ کر کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال کے جو دل و دماغ تھا اس پر کس طرح کے جو بنتے اور بگڑتے نقوش کی عکاسی ہوتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے عظمت رفتہ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ عظمت رفتہ یعنی کہ جو وقت گزر گیا ہے، مسلمانوں نے مطلب کیسے اس عہد میں کام کیا اور کس کس طرح کی بلڈنگز بنائی اور ہر شعبے میں ان کو کتنی کامیابی حاصل تھی، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو ماضی ہے مسلمانوں کا وہ بہت روشن تھا، اور مستقبل جو ہے جو ابھی چل رہا تھا یا موجودہ زمانہ ان کے، اس میں اس کو وہ تاریکی نظر آ رہی تھی کہ وہ اتنا روشن نہیں ہے۔ تو 1932 میں غازی رؤوف بے اور ڈاکٹر انصاری مرحوم کی دعوت پر وہ ہندوستان تشریف لائے۔ انہوں نے جامعہ میں 6 لیکچر دیے، اور اقبال نے اس جلسے میں شرکت کی اور وہ ڈاکٹر انصاری کے مہمان رہے۔ تو انہوں نے ان محفلوں میں سے ایک محفل کی صدارت بھی کی۔ وہاں پر اقبال نے اتحاد اسلامی یعنی کہ اسلام میں جو اتحاد، جو اتفاق کا جو ہے ایک کانسیپٹ، اس کے موضوع پر نہایت مطلب مدلل دلیلوں کے ساتھ گفتگو کی، اور وطنیت کے موجودہ تصور پر اظہار خیال بھی کیا، ہے نا، اپنے وطن سے جو تھا اس وقت، کیونکہ بہت سیاسی بحران تھا، ملک آزاد نہیں تھا، طرح طرح کی پریشانیاں تھیں، تو اسی لیے اس دور کی نظموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حب الوطنی، ہے نا، جس کو ہم قومیت یا وطنیت کہتے ہیں، اس کا نظریہ ہمیں ملتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی خوبیاں بھی بتائی، اور اس کے جو نقائص تھے، اس کی نقص کہتے ہیں خامی کو، اس پر بھی تبصرہ کیا۔ تو اتفاق سے اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد پھر سے اقبال کو جامع مسجد میں تقریر کرنے کا موقع ملا، اور اس تقریر میں انہوں نے لندن سے لے کر کے جو قرطبہ تک کے سفر کا ذکر تھا، اور فرانس کے مشہور جو فلسفی تھے برگساں، اس سے اپنی ملاقات کا حال بھی بیان کیا۔ تو علامہ اقبال کا شمار جو ہے ایسے شاعروں میں ہوتا ہے جن کو ان کی زندگی میں ہی شہرت مل گئی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت جو ان کی فارسی جو مثنویاں تھی، ان کا جب انگریزی میں ترجمہ ہوا نا، تو وہ کیا تھا نکلسن نے انگریزی میں، تو مغربی جو ممالک تھے یعنی کہ یورپ میں اقبال کی جو فکر تھی، ان کے اندر جو سوجھ بوجھ تھی، اس کی بڑی دھوم مچ گئی، ان کی دانشورانہ جو فکر تھی۔ تو 1923 میں، یہ 1923 کی بات ہے کہ اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا گیا، یعنی کہ ہندوستان کی اس وقت جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے اقبال کو سر کا جو خطاب تھا وہ دیا۔ لیکن اقبال نے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا طلبہ کہ اقبال کو اپنے استاد میر حسن سے بے حد محبت تھی، بہت عقیدت رکھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے استاد کی وجہ سے ہوں۔ تو جب گورنمنٹ ان کو سر کا خطاب دے رہی تھی، تو انہوں نے گورنمنٹ سے یہ درخواست کی تھی کہ میں اس خطاب کو اس وقت قبول کروں گا جب میرے استاد کو جو ہے وہ شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ تو حکومت نے ان کی اس بات کو مان لیا تھا، تجویز کو۔ تو علامہ اقبال کو ان کی زندگی میں ہی ان کو جو اعزاز و اکرام سے نوازے جانے کا جو سلسلہ وہ شروع ہو گیا تھا، اور وہ ان کی زندگی کے آخری برسوں تک قائم رہا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اور الہ آباد یونیورسٹی نے اقبال کو ان کے اعزاز میں ڈی.لٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی زندگی میں اس کو اتنے انعام و اکرامات سے نوازا جائے۔ تو 1933 میں اقبال نے شاہ افغانستان نے اپنے ملک کے مطلب وہاں افغانستان کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے ملک کے تعلیمی نظام کے لیے ان سے مشورہ کرنے کے لیے ان کو کابل بلایا تھا۔ تو اقبال جو تھے وہ سر سید کے بیٹے سید سلیمان، وہ سر روس مسعود اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، سید سلیمان ندوی وہ ان کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے، اور اس موقع پر انہوں نے ملک کے دوسرے حصوں کی بھی سیر کی۔ وہ وہاں پر مختلف بادشاہوں کے اور فقیروں کے یعنی کہ شاہ و گدا کے مزار پر گئے، وہاں فاتحہ پڑھی، قندھار گئے، وہاں خرقہ مبارک کی زیارت بھی کی، اور ان تمام جو اثرات تھے جو ان کے اس سفر کے، اقبال نے ایک اس کے مسافر کے نام سے فارسی میں ایک نظم بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ 1934 میں، کیونکہ 1938 میں اقبال کا انتقال ہو گیا تھا، تو 1934 میں اقبال کی صحت اب تھوڑی سی زیادہ خراب رہنے لگی، اور شروع میں ان کے جو حلق تھا گلے میں ذرا سا مطلب سوزش تھی، جلن تھی، اور نزلے کی شکایت ان کو تھی، مگر بعد میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کو قلب کہتے ہیں دل کو، کہ ان کے دل کو کچھ خطرناک ایسے مرض کی نشاندہی ہے کہ اس میں،
اور ان کے انتقال سے 1 سال پہلے ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا موتیا بند بھی ہو گیا تھا۔ تو دسمبر 1937 کی بات ہے کہ جب ان کی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ وہ اٹھ کر کے غسل خانے تک بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ علامہ نے ان حالات میں بھی جو اپنی فکر و سخن کا سلسلہ تھا وہ جاری رکھا، اور اس زمانے میں پنڈت جواہر لال نہرو ان سے ملاقات کے لیے آئے اور اقبال کے پاس گئے، اور بہت دیر تک جو ہے وہ اپنے خیالات جو ہے آپس میں اظہار خیال کرتے رہے، تبادلہ خیال کرتے رہے۔ تو پنڈت نہرو علامہ اقبال سے کی اس ملاقات سے بہت متاثر تھے، اور 1938 میں وہ مرض نے اقبال کی جو بیماری تھی اس نے اتنی شدت اختیار کر دی، اور اب اقبال کو تھوڑا سا جلدی دورے پڑنے لگے، اور وفات سے 3-4 دن پہلے اور بلغم کے ساتھ تھوڑا سا خون آنے لگا۔ تو ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ شاید جو دل کے پاس جانے والی رگ ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ تو آخرکار 21 اپریل 1938 کو صبح 5:15 بجے علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور چونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت مشہور تھے، تو شام 5 بجے جب جنازہ جو اس وقت جو میور روڈ سے جب چلا، تو علامہ جو اب جو ہے علامہ اقبال روڈ کے نام سے مشہور ہے لاہور میں، وہاں سے جو روانہ ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، اور جو شاہی مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کی گئی، اور وہیں مسجد کے باہر ان کو دفن کیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، آج آپ نے علامہ اقبال کی جو زندگی تھی، ان کے جو اہم واقعات تھے، وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں کس جگہ کا سفر کیا، کیا ان کی فکر تھی، اور کس طرح ان کی تعلیم کا جو سفر تھا تعلیمی وہ مکمل ہوا، آج میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ اور اگلی جو لیکچر ہے اس میں ہم اقبال کے ترانہ ہندی نظم کو پڑھیں گے، اور اقبال کے جو شعری مجموعے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کا یہ جو آج کا لیکچر ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔